وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته المهتدين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز دوستو، الحمدللہ بڑی ہی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ کے اس علاقہ کلشاہ کی اس جامع مسجد میں ایک تو تعمیراتی کام بھی زور و شور سے ہو رہا ہے. اللہ کا گھر خوبصورت بن رہا ہے، اور اس سے بڑھ کر خوشی یہ ہو رہی ہے کہ اس کی توفیق سے یہاں دن بدن دین کا کام پہلے سے زیادہ تیز ہو رہا ہے. آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کے ہاں ایک بہترین جید عالم دین قرآن و سنت کی خدمت کرتے ہیں، بلکہ آپ کی خدمت کرتے ہیں. اللہ انہیں بھی مزید ہمت عطا فرمائے اور اہل علاقہ کو بھی اس روشنی سے مزید فیضیاب ہونے کی اللہ توفیق بھی عطا فرمائے. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے چراغ تلے اندھیرا، چراغ جلا ہوا ہوتا ہے، لیکن جو پاس ہوتے ہیں وہ روشنی سے محروم ہوتے ہیں. دور دور والے بڑے فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا نہ ہو
قریب والوں کو بھی توحید و سنت، قرآن و سنت کے اس کام سے زیادہ نفع حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ انہیں بھی توفیق عطا فرمائے اور اہل علاقہ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے۔ باقی آپ جانتے ہیں ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ مبارک اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کا یہ مہینہ ہے۔ آپ کی اس میں ولادت باسعادت ہوئی، اور یہ خوش قسمتی اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی کہ اتنی عظمتوں والا رسول اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ قدر زرگر بدانت، قدر جوہری، بس اللہ ہمیں قدردان بنائے اور ان نعمتوں کی قدر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ کتابوں میں چوٹی کی جو کتاب ہے وہ ہماری ہے، نبیوں میں جو سارے نبیوں کا سردار، سرتاج اور کائنات کا فخر ہے، وہ ہمارا نبی۔ کہو الحمدللہ، اونچا کہو الحمدللہ۔ راتوں کی سردار رات لیلۃ القدر اللہ نے ہمیں دے رکھی، مہینوں کا سردار مہینہ رمضان ہمارا ہے۔ ساری جو نعمتیں چوٹی کی، کمال کی، اللہ نے ہمیں دے رکھی۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ سیرت کے جلسے ان دنوں میں ہوتے ہیں، یہ بھی اسی کی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہوتے اس لیے، ہونے تو سارا سال چاہیے اور ہوتے بھی رہتے ہیں، زیادہ اس میں اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا ذرا رجحان ہوتا ہے سننے کا، تو علماء موقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں۔ اب چلو لوگوں کا ایک موڈ مزاج ہے، تو چلو انہیں اسی بہانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے روشناس کرایا جائے۔ میں بھی آپ ہی کی عظمت فضیلت پہ چند باتیں کرتا ہوں، اللہ کی توفیق سے اللہ میرے لیے آسان کرے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں۔ یہ سورت قلم کی آیت 29ویں پارے، اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکا بے شک آپ، لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین رتبے پر فائز ہیں۔ انکا آپ، لعلی خلق عظیم، بہت بڑے درجے پہ ہم نے آپ کو کھڑا کیا ہے، اور وہ اخلاق عظیمہ والا درجہ ہے۔ اخلاق عظیم، یہ آیت مشہور ہے، آپ نے سن رکھی ہے کہ آپ کو اللہ نے اخلاق عظیمہ عطا فرمائے۔
کیا ہوتے ہیں اخلاق عظیمہ؟ تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ ویسے اخلاق کی نا 3 قسمیں ہیں، قرآن بتاتا ہے۔ ایک طرح کے اخلاق، میری آواز ٹھیک کرو، آخر تے بڑی عجیب آواز ہے نہیں کر رہی قاری صاحب، تو ان پتہ انہوں نہیں پتہ۔ ایک ہوتے ہیں اخلاق حسنہ، درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ تو پریشان نہیں ہونا، تو تھوڑے جے لوگ سپیکر تو بغیر ہی تو انشاءاللہ آواز آئے گی، مقصد تو بات کرنی ہے نا۔ یہ ضروری نہیں کہ کوئی لچھے دار کوئی آوازیں نکلیں یا کوئی بڑا ہیوی قسم کا ساؤنڈ سسٹم ہو تو تب بات ہوتی ہے۔ بات دین کی کرنی ہے، یہ نہ بھی ہو پھر بھی میں کروں گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، رب نے اخلاق عظیمہ کے بلند مرتبے پہ فائز کر رکھا ہے۔ ایک ہوتے ہیں وہ اخلاق جنہیں کہا جاتا ہے اخلاق حسنہ، حسنہ یعنی اچھے اخلاق، لیکن قرآن کی نگاہوں میں یہ وہ اخلاق ہیں جن کے اندر معاملہ برابری پہ مشتمل ہوتا ہے، عدل، برابری، انصاف۔ ویسے تھوڑا جا فرق ہوتا، سپیکر اگر لگ جائے نا وہ میں اپنی سر بھلے بیٹھا، میں وہ جڑا پہلے بیان کرے نا یا کوئی ہور تو نہ آ گیا، آج میں اپنے آپ تے شک ہونے لگیا۔ یہ اس سے یہ بہتر ہے میں لگایا فوری لائن سیدھی ہو گئی۔ کہو سبحان اللہ ایک دفعہ۔ اخلاق حسنہ، عدل جن اخلاق میں ہوتا ہے، یعنی آپ کے ساتھ جس نے اچھا کیا آپ نے بدلے میں اس کے ساتھ اچھا کر دی، اور جس نے برا کیا آپ نے بھی بدلے میں برا کر دی۔ جیسے کوئی کرے آپ ویسے اس کے ساتھ معاملہ کریں، اس کو کہتے ہیں اخلاق حسنہ۔ بھائی زیادتی کوئی نہیں کی تھی، برابری تے ہی رہا۔ ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، یہ بھی ایک درجہ ہے نا۔ اللہ اللہ، اور اللہ کا قرآن بتاتا ہے یہ اخلاق ہم نے اپنے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام کو دے رکھے تھے، ان کی قوم کو وہ اسی کی تبلیغ کرتے تھے۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ
والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ ہم نے یہی تعلیم دی کہ کوئی جیسا آپ کے ساتھ کرے آپ بھی ویسا کریں، یعنی برابری سرابری کا معاملہ رکھیں، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، کان کے بدلے میں کان، دانت کے بدلے میں دانت، یعنی جیسا آپ نے آپ کے ساتھ کسی نے معاملہ کیا آپ بھی اسی کے ساتھ ویسا معاملہ کریں۔ عدل پہ جو اخلاق مبنی ہوں، صرف ایک صفت عدل برابری پہ، وہ ہوتے ہیں اخلاق حسنہ، اور یہ ملے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی امت کو۔ دوسرے اخلاق ہیں اخلاق کریمہ، لفظ بولے اخلاق کریمہ، جس میں تھوڑا سا کرم کا معاملہ بھی ہے، یعنی عدل بھی ہے اور عفو معافی بھی ہے۔ آپ کے ساتھ کسی نے اچھا کیا، آپ نے اچھا اس کے ساتھ کر دیا، لیکن اگر کسی نے برا کیا تو آپ نے بدلے میں برا نہیں کیا، آپ نے اسے معاف کر دی۔ آپ نے کیا کر دیا؟ یعنی ایک صفت بڑھ گئی نا۔ پہلے جو اخلاق حسنہ تھے اس میں صرف عدل تھا، جیسا کوئی آپ کے ساتھ کرے اچھا تو آپ بھی اچھے کریں گے، جو کوئی برا کرے آپ بھی برا کریں گے، یہ حسنہ ہے، یہ ایک درجہ ہے۔ دوسرا درجہ اخلاق کریمہ، وہ جس میں عدل بھی ہے کہ ظلم زیادتی نہیں کی جاتی کسی پر، اور عفو یعنی معافی بھی ہے کہ کوئی برا کرے تو برا کرنے کے بجائے اسے معاف کر دیا جاتا ہے۔ حسنہ کریمہ، یہ اخلاق ملے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو۔ ادفع باللتی ہی احسن، ایک تیسرا درجہ اخلاق کا اخلاق عظیمہ، اس میں 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز وہی عدل انصاف، کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں۔ نمبر 2 عفو، معاف کر دیتا ہے، کوئی زیادتی کرے تو بدلہ نہیں تو معاف۔ لیکن اس میں ایک تیسری چیز زائد پائی جاتی ہے، احسان۔ کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا، آپ نے اسے معاف بھی کر دیا اور الٹا اس کے ساتھ احسان بھی کر دیا۔ آنکھوں جو سبحان اللہ، زور سے کہیں سارے، اچھا آنکھوں سارے جی سبحان اللہ۔ لمبا بیان نہیں کرنا انشاءاللہ، بس چند منٹ ہے۔ جیڑی کوئی گل سننی ہے ذرا تر و تازگی نال سنو۔ اخلاق عظیمہ میں 3 چیزیں ہو گئیں، عدل، معافی اور احسان۔ یہ جو اخلاق ہیں یہ پچھلے دونوں اخلاق سے اعلیٰ درجے کے ہیں، کیونکہ پہلے اخلاق حسنہ میں ایک صفت برابری، دوسرے اخلاق کریمہ میں 2 صفتیں برابری اور معافی، تیسرے اخلاق میں 3 صفتیں برابری، معافی اور احسان۔ یہ جو اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو اسی اخلاق عظیمہ والا منصب دیا ہے، یعنی آپ کو جو اخلاق دیے ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی زیادہ اعلیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کی امت سے بھی زیادہ اعلیٰ، ایسا رتبہ اور مرتبہ اور مقام آپ کو دیا کہ سارے انبیاء پیچھے رہ گئے اور آپ اخلاق میں ان سے آگے نکل گئے۔
صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان ہے کہ نہیں نبی پاک کی کہ پچھلے انبیاء سے بھی آپ کا رتبہ اللہ نے اونچا رکھا ہے۔ سبحان۔ اچھا یہ نبی میں تو ہیں، امت میں بھی ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ اسی نبی کی امت ہے نا، تو پھر کوئی علاقہ تو ہونا چاہیے نبی سے، کوئی تعلق واسطہ نسبت تو ہونی چاہیے نا۔ اس لیے آپ اور میں ہم بھی کوشش کریں کہ ہم بھی اخلاق عظیمہ اپنائیں، اعلیٰ درجے کے اخلاق۔ یہ تو ایک طرح کی چلو میں نے آپ کو بات سمجھا دی۔ ویسے اگر جنرل دیکھا جائے نا، ان علمی باتوں سے ہٹ کر سیدھا سیدھا اگر آپ کو لے کے چلیں تو پھر مطلب یہ ہے ہر چنگا کام، کیا میں نے کہا؟ ہر اچھا کام، ہر اچھی صفت اپنا لینا، یہ اچھے اخلاق۔ ہر اچھی عادت اپنا لینا، یہ کیا ہے؟ اچھے اخلاق۔ اور ہر بری عادت سے اپنے آپ کو بچا لیں، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تخلیہ، ایک ہوتا ہے تحلیہ، خا کے ساتھ ہا کے ساتھ، تخلیہ خالی سے، تخلیہ خالی کرنا، یعنی جتنے گندے اوصاف میری ذات میں چمٹ گئے ہیں بری صحبت کی وجہ سے، برے معاشرے کی وجہ سے، یہ میری جہالت کی وجہ سے، یہ میری کم علمی کی وجہ سے، وہ جتنی برائیاں ہیں ان برائیوں سے اپنے آپ کو خالی کرنا، یہ تخلیہ ہے۔ اور جتنی اچھائیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں ان اچھائیوں سے اپنے آپ کو سجا لینا، کیا کر لینا؟ نگ نہیں جی میں جڑیا جاتا، نگ نگینا جیسے جڑا گیا ہو، ہیرا اور موتی جیسے جڑا گیا ہو، چمکتا ہے، خوبصورتی پیدا کرتا ہے۔ تحلیہ کا معنی یہ ہے کہ ان اچھے اخلاق کو بھی اپنے دامن میں اسی طرح جڑ لیا جائے، یعنی برائیوں کو چھوڑ دیا جائے اور اچھائیوں کو، یہ دونوں کام ضروری ہیں۔ ایک پہ لگے رہو اور دوسرے کی فکر نہ کرو تو کام پورا نہیں ہوتا۔ خالی کرنا بھی ضروری ہے، یعنی برے اخلاق کو چھوڑنا بھی ضروری ہے، اور اچھے اخلاق کو اپنانا یہ بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا، بندہ نمازی پرہیزی بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ زانی شرابی بھی ہوتا ہے، ایسے ہوتا ہے نا، اللہ نہ کرے لیکن ہوتا ہے۔ بندہ نمازی بھی ہے تو سودی بھی ہے، بندہ موحد بھی ہے تو رشوت خور بھی ہے، ایسے ہوتا ہے۔ بندہ صوفی صافی بھی ہے اور اندر سے اخلاق برے ہیں، بے حیائی ہے، فحاشی ہے، زناکاری ہے۔ تو اللہ کے پردے رکھے ہوئے ہیں، اللہ صاحب کے پردے سلامت رکھے۔ یہ پردے اگر ہٹ جائیں پتہ نہیں ہم ایک دوسرے کو منہ بھی دکھا سکیں یا۔ اس لیے معزز دوستو یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے چلیں، اخلاق، بری عادات کو چھوڑیں، اچھے اخلاق اور اچھے اوصاف اپنائیں، کیونکہ تخلیہ بھی کریں تحلیہ بھی کریں تب جا کے وہ درجہ کچھ ہمیں بھی حاصل ہوگا جو اللہ نے اپنے محبوب کو دیا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے میرے پیغمبر، آپ سے ہم نے ہر برے وصف کو دور کر دیا،
ہر اچھی عادت کو آپ کے ساتھ ہم نے لگا دیا، چمٹا دیا، اس کا اعلیٰ درجہ آپ کو دے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اخلاق میں آپ کا مقابلہ کوئی نبی بھی نہیں کر سکتا۔ امت کو بھی چاہیے کہ اپنے نبی سے اپنی نسبت اسی طریقے کی بنائے، ہر اس بری عادت کو چھوڑے جس سے نبی علیہ السلام نے روکا ہے اور منع کیا ہے، اور ہر اس اچھی عادت کو اپنائے جس کا نبی پاک نے حکم دیا ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ بھی بیڑی عادت نہیں کہ بندہ سنے تے وقت عمل نہ کرے۔ یہ اچھے اخلاق ہیں کہ برے اخلاق ہیں؟ اچھا تو بولو یار، برے اخلاق۔ اگو جواب نہ دینا، یہ اچھے اخلاق ہیں کہ برے؟ جواب تو دے اللہ دے بندے ہو۔ اچھی بات سننا اور عمل نہ کرنا یہ برے اخلاق ہے۔ یہ یہود و نصارہ کی وہ خباثتیں ہیں جنہیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ یہ یہود و نصارہ کی وہ شرارتیں ہیں جن پہ اللہ غصے ہو کے غضبناک ہوئے ان پر، کیونکہ ایک موقع پہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن والی پابندی لگائی، ہفتے والے دن شکار مچھلی کا نہیں کرنا۔ وہ سارا ہفتہ جال لگا کے بیٹھتے، مچھلی کوئی نہ ملتی، ہفتے والے دن مچھلیاں ہی مچھلیاں، آزمائش جو ہے اللہ دی، مچھلی ساری آتی ہفتے کو، لیکن پکڑنے کی پابندی ہے کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ شکار نہیں کرنا، لیکن جناب انہوں نے ان میں سے پھر کچھ ہو گئے، ٹولے بن گئے، کچھ وہ تھے جنہوں نے اللہ کی پابندی کا لحاظ کیا، انہوں نے بالکل ہاتھ بھی نہیں لگایا، لوگوں کو بھی روکا کہ یہ کام نہ کرو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے مچھلی کا شکار کیا، یعنی اللہ کے حکم کو توڑا، عمل نہ کیا، سنا تو صحیح لیکن عمل کوئی نہ کیا۔ اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے مچھلی کا شکار کوئی نہ کیا لیکن چپ کر کے بیٹھ گئے، کسے نو ہوڑیا بھی کوئی نہ۔ انہوں نے کہا جتے کوئی لگویا جتے کوئی لگویا، ہمیں کیا ہے بھائی، جو مرضی کرے، ہمیں کسی کے معاملے میں دخل لینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سوچ آج بھی پائی جاتی ہے، جتھے کوئی لگویا انہوں لگا ران دیو، یہ وہ سوچ ہے جو دین کے خلاف ہے، کیونکہ تیرے میرے نبی نے جو اچھے اخلاق بتائے ہیں ان میں سے ایک اچھا اخلاق، ایک اچھا خلق یہ بتایا کہ مَن رَأَىٰ مِنکُم مُنکَرًا فَلْیُغَیِّرْهُ بِیَدِهِ، جو تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو وہ اپنے ہاتھوں سے اس برائی کو بدل ڈالے۔ یہ جتنے حافظ بیٹھے ہیں اٹھ کے ہی میرے اگے آ جاؤ، تشریف لے، دو چار بھی اٹھ کے آ جاؤ، باقی آپ پہ ٹھیک ہو ویسے، ادھر آگے آ جاؤ، شاباش 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 شاباش۔ تو اندر سنن واسطے لے آندا ہے، ثواب کماؤ، اچھی باتیں سنو اور پھر ان پہ عمل کرو۔ توجہ میری طرف رکھو، اب کوئی بچہ نہ بولے کسی سے، خاموشی سے میری بات سننی آپ۔ اللہ اللہ، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو اگر طاقت ہے، طاقت نہیں تو زبان سے روکو، اتنی بھی طاقت نہیں تو دل سے برا سمجھو۔ ایک اچھے اخلاق بتائے، لیکن انہوں نے نہیں روکا کہ جتھے کوئی لگویا اس نو لگے ران دیو۔ اور اللہ کا جب عذاب آیا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے غصے ہو کے ان کو کر دیا بندر ذلیل۔
ان کی شکلیں بندر والی بنا دی. کن کی؟ اور جنہوں نے نہیں مانا تھا اللہ کا حکم اور ہفتے کو مچھلی کا شکار کیا, ان کی شکلوں کو اللہ نے بندر کی شکل میں بدل دیا. اور ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی رگڑے گئے جنہوں نے شکار تو کوئی نہیں کیا تھا, اللہ کی پابندی کا خیال کیا, لیکن ہوڑیا بھی کسے نو کوئی نہ, وہ بھی رگڑے گئے. بچے تو صرف وہ بچے جنہوں نے خود بھی برا کام نہ کیا اور لوگوں کو بھی روکا, نہ کرو نہ کرو نہ کرو, اللہ کا غضب نہ آ جائے, اللہ کہیں ناراض نہ ہو جائے. اس لیے معزز دوستو, آج ہماری بھی یہ حالت ہے, روکتے کوئی نہیں, کوئی برائی پہ لگا ہوا ہے, ہم کہتے ہیں یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے, مجھے کیا پڑی ہے کہ میں وہاں جا کے اس کو روکوں. حالانکہ میرے نبی کریم نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے روک لیا جائے, اور اگر زبان سے روکا جائے تو درمیانی درجہ ہے, اور اگر ان دو کام بھی نہیں کرتا اور دل کے اندر برا سمجھتا ہے, اے ہے تا اے بھی ایمان لیکن اضعف الایمان, اے ضعیف ہی نہیں بلکہ بہت زیادہ ضعیف ایمان ہے کہ اے دے ایمان اتنی پاور کوئی نہیں کہ اے دے ایمان اے دی زبان نو ہلایا ہوئے, اے دا ایمان اے دی زبان نو ہلا نہیں پیا سکدا. اے ہن ڈریا کھلوتا, اے آدھا یار فلانے دا اپنا معاملہ کرن دے, انہوں نے میں کیا ضرورت, ورنہ ایمان ہو تو بندہ زبان کو حرکت دیتا ہے نا. دتی کھلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس لیے عمل ضروری ہے, عمل کے بغیر نجات نہیں ہے. برائی جہاں دیکھو تو برائی کو روکو. سب برائیوں سے بڑی برائی کون سی ہے؟ جن کو پتہ ہے وہ اونچا بولے, پتہ ہی کوئی نہیں. ان الشرک لظلم, شرک سب سے بڑا ظلم ہے, برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی ہے. حماد, یہ کون سا پارہ ہے, کون سی صورت ہے؟ ان الشرک لظلم عظیم. ان الشرک وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ سبحان اللہ, سورت لقمان, ماشاء اللہ, سورت لقمان. یہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے, یا بنی لا تشرک باللہ, او میرا پیارا بیٹا کبھی شرک نہ کریں اللہ دے نال, کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم, یہ سب سے بڑا ظلم ہے. بے شک بے شک. ساڑی قوم سارے عام شرک تے لگی ہوئی ہے. اسی آتے ہیں ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کو چھیڑنے کی, اور اسی کو ڈنڈا لے کے کسی تے سر وچ مارے, ہم نے کوئی بندوق اٹھائی ہے. چھیڑنے سے مراد یہ نہیں کہ ہم کسی کو لڑائی کرنے کے لیے آ گئے. چھیڑنا لفظ چھیڑنے کا ہے, ویسے مطلب میرے کہنے کا یہ ہوتا ہے بھائی سمجھانا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھاؤ تو صحیح, یار بھیڑا کام میں برا کام میں نہ کر, یہ شرک ہے, تجھے پتہ نہیں, میں تجھے سمجھاؤں, قرآن پڑھ پڑھ کے سمجھاؤں, کیونکہ اللہ کا قرآن شرک کے سارے دروازے بند کرتا ہے. سورت سبا آیت نمبر 22 نوٹ کریں, حوالہ گھروں میں ترجمہ جا کے دیکھیں. سورت سبا آیت نمبر, سپارہ نمبر بھی 22, سپارہ بھی 22, سورت سبا دی آیت نمبر بھی. اللہ کہتے ہیں قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ, اور میرے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو, پیروں فقیروں کو, درباروں مزاروں کو, زندوں مردوں کو, صحابہ کو, پانچ تن پاک کو, جس کو بھی بلاتے ہو آپ, جہاں آپ کو شیطان نے لگا دیا. ورنہ پکارنا صرف کس کو چاہیے؟ سورت الرعد کہتی ہے 13واں پارہ, ترجمہ گھروں میں جا کے دیکھیں, لہو دعوت الحق, بے شک سچی پکار صرف کس کی؟ اللہ ہی کی. اونچا بولے.
ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں سچی پکار صرف اللہ ہی کی. والذین تدعون من دونہ، اور جن کو تم اس کے سوا پکارتے ہو، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ تمہاری پکار کبھی سن کے قبول نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی مثال ایسے کی مثال ہے جو پیاسا ہو اور پانی کو پکارے، آ پانی آ پانی آ پانی، میری پیاس بجھا پانی. اللہ کہتے ہیں قیامت تے آ سکدی ہے پانی کدی پیاسے دی گل سن. سمجھ آ رہی ہے سب کو؟ کتنی پیاری مثال ہے. اللہ مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہے. پانی جس طرح نہیں سنتا پیاسے کی پکار، فرمایا اسی طرح الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. جویں پیاسا کدی نہیں سنا سکدا پانی نو، انجے یار میرے تو سوا نبیاں نو پکارن والا ہوے یا ولیاں نو پکارن والا ہوے، پیراں نو پکارن والا ہوے یا فقیراں نو پکارن والا، پنجا تناں نو پکارن والا یا صحابہ آل بیت نو پکارن والا، فرشتیاں نو پکارن والا یا جناں نو پکارن والا، جس کسے نو بھی پکارنا شروع کیتا ہے یا فلاں یا فلاں یا پیر یا رسول یا غوث یا جس نو بھی پکاردا ہے، اللہ فرما جویں پانی نہیں سن سکدا انجے میرے سوا اور بھی کوئی غیبانہ سن. سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، مولانا تولا غازی صاحب، توحید و سنت. یا من جوش چڑھیا تھا یا ان جوش چڑھے. سبحان اللہ. میں تو اس واسطے جوش چڑھیا کہ میں توحید بیان کی تھی. اللہ دی توحید تو کوئی ایسا میٹھا میوہ ہے نا کہ بندہ کھاتا جائے اس کو اور جسم میں فوری انرجی پیدا ہوتی، بے شک بے شک، فوری طاقت پیدا ہوتی ہے، ایمان کی قوت. بھلا کوئی توحید والی آیت آئے تو صحیح زبان پر، ڈائریکٹ اس کا کرنٹ دل پہ لگتا ہے اور دل اس کرنٹ کو پورے جسم میں پھیلا دیتا ہے. سبحان اللہ، بے شک بے شک، یہ ایمان دی نشانی ہے. قرآن چلا دسیا بے شک، کہ جو میرے توحید کو ماننے والے ہیں نا، اذا ذکر اللہ اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، جب ان پہ آیتیں پڑھی جاتی ہیں میری تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. بے شک بے شک. تو سارے دا بھی ایمان ودھ ہویا. اچھا آکھو ذرا سبحان اللہ. تھوڑے جے منٹ باقی رہ گئے، بس توجہ کرو. میں بتا رہا ہوں ہر برائی چھوڑنی ہے، اور سب تو بڑی برائی کیڑی ہے؟ اچھا بولو. شرک کیویں ہوندا ہے؟ اللہ نے بتایا کہ شرک کے 4 دروازے ہیں، چور دروازے. اے دروازے بند کر تے شرک دا گیٹ بند ہے، کوئی نہیں جائے گا. تو دروازے کھولے ہوئے تا لوگ شرک کر دیں. اللہ کون سے دروازے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لا یملکون. اے دروازہ تو کھولیا جس لے تو آکھیا جوں اللہ تو سوائے جڑے جڑے بھی نے مالک ہیں، انہاں کول خزانے اولاداں دے، برکتاں دے، روزیاں دے ہیں تے اے مالک دے سکتے ہیں. اللہ بھی مالک تے اے بھی مالک. اللہ فرمایا اے پہلا دروازہ میں بند کر رہا، لا یملکون. کوئی بھی میرے سوا، نبی ہوئے، ولی ہوئے، پیر ہوئے، فقیر ہوئے، زندہ ہوئے، مردہ ہوئے، چھوٹا بڑا، عرشی فرشی، جن فرشتہ، نوری ناری، کوئی اپنا بیگانہ، کوئی سیاہ سفید، کوئی عربی اجمی مکی مدنی کوئی ہوئے، اللہ تو سوا لا یملکون. کوئی بھی مالک نہیں مثقال ذرات کے دے برابر، ذرے دے برابر بھی کسی دی ملکیت نہیں. باہر بہت ساریاں گڈیاں کھلوتیاں یا آئے جا رہا اے سی ٹائم
تے جے میں تواڈے چوں کسے نوں آکھاں بھائی ایسی ٹائم مین چ دے، باہر جڑا کار کھلوتی ہے مین چ دے، نال والی جڑی دکان ہے اے مین چ دے، او اکسی مولوی صاحب تھوڑا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا، میں تو ان کی میں دیواں، اے کوئی ایسی ٹائم میرا، اے سکوٹر جڑا باہر کھلوتا کو میرا، اے کار جڑی کھلوتی ہے کو میری، اے نال دیاں دکاناں یا پلاٹ سامنے والا خالی پیا ہے کو میرا، میں تاں دیواں جدوں میرا، بولو شاباش سر ہلاؤ، میں تاں دیواں جدوں میرا ہووے، جدوں میں دا مالک ہی نہیں تو میں دے کیویں سکدا؟ اللہ اسے رگ دے اوتے ہاتھ رکھیا تے فرمایا لا یملکون مثقال ذرہ، اے جنہاں دے کولوں تو جا کے 2 3 من دا پتر پیا منگدا ہے، لا یملکون مثقال ذرہ، اے ذرے دے بھی مالک نہیں ہے، بے شک بے شک، جس لئے وہ مالک ہی نہیں تو انہاں کولوں منگنا فضول، آنکھوں نہ کل منگنا بیکار، کیونکہ مانگنے کا فائدہ تب ہوتا جب وہ مالک ہوتے، اور اللہ فرماتے ہیں لا یملکون، میرے سوا چاہے کوئی ہوئے، چاہے میرا آخری محمد پاک ہوئے جڑا نبیاں دا بھی سردار، جڑا ساری کائنات دا بھی سردار، جڑا ساری کائنات دا خلاصہ تے ہیرا پیغمبر میں بنایا، نہ ہمارے بز میں خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، ہم انبیاء در سنائے تول، مقیم در بارگاہ تول، تو بدر منیری ہم اخترن، تو سلطان ملکی ہم لشکرن، اور تیری مثال تے میرے پیغمبر انجے کہ سارے نبیاں دی جماعت اگر تینوں کھلارے آ جاوے، انج محسوس ہوئے جویں فوج دے وچ کمانڈر کھلوتا ہویا، سالار جویں کھلوتا ہوندا ہے فوج دا، انجے میرا پیغمبر تواڈی مثال سارے نبیاں دے وچ، انک شمس والملوک کواکب اذا طلعت لم یبدو منہن کوکب، اور جویں تارے پہ بھکدے ہوندے آسمان دے اوتے تے وچ 14ویں دا چن پیا چمکدا ہوندا، تواڈی مثال انجے سارے نبی تواڈے مقابلے وچ آویں، او تارے تے بن سکدے جے 14ویں دا چند بن سی تا محمد رسول اللہ بنے گا صلی اللہ اچھا کو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی مالک نہیں ہے۔ دوسرا دروازہ شیطان کہتا ہے چل مالک پورے نہیں، تھوڑے جائے شریک ہیں ساجی ہیں، بھائی وال رشتہ، تھوڑا جائے حصہ داری۔ اللہ فرماتے ہیں ما لہم فیما من شرکن، اے پورے بھی مالک نہیں تے ما لہم فیہما من شرکن، آندھی حصے داری بھی کوئی نہیں اللہ دے نال، کہ تُوں آکھے میرا کم اس واسطے ہو ونجنا جو پورے مالک نہیں، مالک دے حصے دار ہیں۔ اللہ کیا میرا کوئی حصے دار بھی، اے تو کہہ نہیں دسنی گلاں قرآن ہے، یہ لوگ بتائیں ملوانے دسن انہاں دیاں کھیرا، دودھ، نیازاں، نظرانے، سوٹ، ریوڑیاں، ہر شے انہاں دی بند، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اپنے پیر تے کون کہاڑی مارے بھائی، اس لیے نہیں بتاتے کہ اگر یہ عوام کو سمجھ آ گیا سن یارویاں کہہ دیں، ساڑھے گھر کھیرا کہیں اپنا اپنی، او مولوی صاحب دے اپنے گھر جڑی شاہ مکی پئی ہوئے، اوہ راتی تیرا وڈکا من خواب اچ ملیا، سارے مردیا کے کھاندے بیٹھے آنتے، او انجے بیٹھا بیچارہ گم سوم پریشان، تو پترا دن جو وقت استاد جی ابا ساڑا این بیچارہ وقت بیٹھا یوکا کئی شاہ ہی نہیں، ہاں تے باقیاں کول فلانی شاہ پڑھ دی مگروں تے استاد جی وقت دا کے طریقہ کار ہے ابھی انہوں کیویں مطلب، استاد انہوں نے گھر جڑی شاہ مکی پئی ہوندی استاد اور یہ پرچی بڑھا کے دے دیں دن تواڈے والے صاحب نو ایدی بھی لوڑ ہے تے ایدی بھی لوڑ ہے تے ایدی بھی لوڑ ہے، یہ مولوی دی دکانداری ہے، ایو وجہ ہے کہ ظالم قرآن نہیں پڑھن دیندا، انہوں پتہ ہے ایک درس ہو گیا قرآن دا میری ساری دکان نیست و نابود ہو گئی۔ قرآن شرک دیاں جڑاں کٹن واسطے آیا، آکھو قرآن کس واسطے آیا؟ اے حضور دا خون انجے نہیں وتھا، خون پاک میرے نبی دا، تیرا میرا خون بھی ناپاک ہے نا، لیکن میرے محبوب دے خون نو تا ایک صحابی بھی پی چھوڑیا، اللہ اکبر کبیرہ، او مقدس خون لگیا تھا اس لا الہ الا اللہ دے مشن دے اتے لگے۔
ہوں اس نبی نو آمد 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 تک کریندے رہا تے جھنڈیاں تے سورا کچھ تے جویں بندہ پرانا آوے تے فون کرن میں آ رہا. اچھا جی تسی اتھائیں اڈے تے لویا ہے, اسی گڈی لے کے آئے, پیچھے گھر حکم دیتا صفائیاں کرو, بیٹھک سجاؤ, یہ لگاؤ وہ لگاؤ, چمکا دیتا سارا کچھ کر کرا کے پھلاں دے ہار تے خوب استقبال کر کے مہمان کو گھر گاڑی میں لے آیا, بیٹھک میں بٹھایا, انہوں بہا کے آپ وہیں کے سہ پہ انہی ہوندہ پرانے نو بیٹھک بہا کے بندہ آپ وہیں کے سہ پہ جاندہ کہ کریندہ او دے کول آ کے بہو دے کول پوچھ حال حوال کو روٹی ٹکر پوچھو کیویں آیا کس مقصد نو آیا پوچھ. اساڑی ہوا مثال ہے, اسا خوب سجا کے پیغمبر دی آمد جشن منا کے سارا کچھ کر لیا. اچھا جی صبح تو شام لگے رہے, بلکہ پورے 12 دن لگے رہے, 12 ربیع الاول مکیا, حضور آ گئے جی من لیا آ گئے, ہون آ گئے, ہون 12 والی رات گزری تو ساریاں جھنڈیاں کوئی کوڑے تو مل رہی ہیں, بلکہ وہ جھنڈیاں لگیاں بھی بینکاں تے کھلوتی ہیں جتھے وچ سود ہے, وہ جھنڈیاں لگیاں کھلوتی ہیں تھانے تے جتھے وچ رشوت ہے, وہ جھنڈیاں لگیاں سینمے تے جتھے وچ فلماں ہیں, وہ جھنڈیاں لگیاں کھلوتی ہیں بازاراں تلوں پہ لگدی ہیں باریک کپڑے پا کے عورتاں بے پرد ہو کے. اللہ اکبر کبیرہ, اس پیغمبر دے ادب نو کس طرح پامال کیتا ہے ظالم نے اپنے چند پیٹ دے لقمیاں دی خاطر. اللہ اللہ, لیکن عوام نو مسئلہ پھر بھی سمجھ نہیں آ رہا. او معزز دوستو, ساڈی کوئی لڑائی نہیں کسے نال, اسی صرف یہ آدھے ہاں حضور آ گئے, کون نہیں مندہ بدبختوں سی جڑا آکسی حضور نہیں آئے, اوے آ گئے, لیکن میں آدھا آ گئے ہن بہت صحیح کول پوچھتا صحیح حضور جی تسا کیویں تشریف لے آئے, اللہ تانوں کس مقصد واسطے بھیجیا. اللہ اللہ اے پوچھن واسطے اسی تیار, کیونکہ سن پتہ جو اگوت جڑی ہے ذمہ داریاں سنی ونیاں انہاں تے عمل کرنا پوسی, تے عمل کون کرے, عمل کرنے سے تو کہہ آتی ہے الٹی آتی. اے کم سوکھا بھائی, 12 مہینے کون عمل کرے, بس 12 دن مناؤ. 12 مہینے دا شارٹ کٹ کے بنایا 12, اچھا اچھا بولو ہاں. لیکن جو رسول اللہ کی آمد کے مقصد کو سمجھتے ہیں وہ اس معاملے کو 12 دنوں میں نہیں سمیٹتے, وہ کہتے ہیں یہ معاملہ پورے 12 مہینے دا. رسول اللہ کی آمد کے مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ وعدہ تے کرو چاہ. دو رستے ہو گئے شرک دے بند, مالک بھی نہیں تے تسی آدھو چلو پورے نہیں تے اللہ نال شریک ہے, فرمایا شریک بھی نہیں. اچھا شریک بھی نہیں, ٹھیک ہے, پھر اللہ دے مددگاروں سن خزانے اللہ دیتے ونڈنے نبی پاک ہیں, کوئی ہیلپ ذمہ داریاں جی میں لگ میں دیں ڈیوٹیاں, کوئی ڈیوٹی اللہ لائی. اللہ فرمایا ما لہو منہم من ظہیر, اے میرے مددگار بھی کوئی نہیں ہے, میں نے کسے کو مدد لین دی لوڑ. کتنے راہ بند ہو گئے شرک دے. چوتھا راہ اس کیا چلو ٹھیک ہے من لیا مالک بھی نہیں, مالک دے شریک بھی نہیں, مالک دے مددگار بھی نہیں, اتنا تے ہے کہ انہاں دا تعلق اتنا ہے مالک دے نال, اے اگر آکھن تا مالک موڑ دا نہیں. اے یہودیاں دا عقیدہ کہ اللہ کو زبردستی چھڑا لے سی عیسیٰ علیہ السلام. اللہ کیا لا شفاء, اے میری ذات تے میری طاقت ہے. اتھے انبیاء بھی کھلو سن تے سر جھکا کے کھلو سن. صحیح حدیث ہے بخاری شریف دی, گل پوری سنیا ہے, اے گل پوری مکن دی وے تاں فیصلہ کریا, گل پوری سنیا ہے. شفاعت علی حدیث میں آتا ہے حضور قیامت والدن اللہ کے عرش کے پائے کے ساتھ سر سجدے میں ڈال دیں گے. 7 دن تے 7 راتاں دا لمبا سجدہ, تعریفاں حمداں ثناواں. اللہ پوچھتی سل ارفع راسک یا محمد, میرا محبوب اتنا کیوں روندے ہو, سر تا اٹھاؤ, منگو تو صحیح میں دیواں, شفاعت تا کرو میں پوری کرے سے. سبحان اللہ, سمجھ آ گیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے سفارش کرنی ہے, لیکن اللہ تو پہلے اجازت منگ سن رو رو کے. جے لے اللہ اجازت دے سی نا جو ہون کر لو, تو پھر اے اجازت بھی ضروری ہو سی جو کس دی کر لو, او دی بھی اجازت لینی پو سی.
یہ دو اجازت جتنے تائیں نہ ہو میں اتنے تائیں کسی دی سفارش. یہودی عیسائی آتے ہوں دیان عیسیٰ تے عزیر جڑے ساڑھے نبی ہیں اللہ کو زبردستی چھڑا لیس تے آج ساڑھے بھی آتے بدن خدا سائیں کے پکڑے چھڑا لے محمد اور محمد کے پکڑے چھڑا. یہ ان رتبہ کیا دا ڈھیر بات گیا اللہ دا یا نبی پاک دا؟ نبی پاک دا بات گیا بھئی او نپے تو اے تو چھڑا لین دن تو جے اے نپ لوین تو او بھی چھڑا او کچھ اللہ دے پلے بھی تا کوشش چھوڑو. ٹھیک ہے ساری کائنات جو رتبہ میرے نبی پاک دا اعلیٰ عرفہ بلند دے لیکن اللہ تو تا گھاٹے نا کہ بھی کوئی نہیں مندے. اللہ اکبر ہر نماز اشاہ دینے اللہ دا میرے گھر آمنا ہی تے سجدے واسطے میں تن اجازتی تاں دے ساں جو پہلے آکھ اللہ اکبر. نبی بھی تھلے ہیں سب تو اچھا مقام ہے تک اس دا خود اللہ ایک آ بارہ وفات وہ گل تک رہندے پہ ہیں. ہوں یہ تو وڑ کے دس سکتے ہیں جو بارہ وفات ہائی کہ نہیں میں کیا دسنا دسو بھائی جڑے بچ بزرگ بیٹھے ہو کچھ عرصہ پہلے 12 ربیع الاول نو کیا دے ہوندے ہیں گل مک گئی. میں تو نہیں آکھیا ہی نہ آکھیا نے بھائی انہاں دے نال مک لو جیڑا کچھ عرصہ پہلے وفات دا دن ہوئے تے پھر کچھ عرصے بعد وہ عید دا دن بن ونجے. دین انج ہوندا جو بدلدا رہندا 10 سال پہلے دین ہورویں ہوندا ہے تے 10 سال بعد ہورویں ہوندا. میرے نبی علیہ السلام دی شریعت تے سنت جڑی ہوندی ہے وہ ہر جا تے ہکو جئی ہوندی ہے وہ بدل دی. وہ جیویں عقل شاہ ہے انجے شاہ پورے جیویں شاہ پورے انجے سرگودا جیویں سرگودا انجے لاہور جیویں لاہور انجے کراچی جیویں پاکستان انجے امریکہ انجے پورا کائنات دا خطہ خطہ. سنت دی شکل بدل دی نہیں جے شکل بدل ونجے اتھے کویں کمی ہورویں ہوئے اگلے شہر اچ کمی ہورویں ہوئے اوہ سنت اوہ دیاں شکلاں بدل ونجن سمجھو یہ نشانی ہے کہ اے نبی پاک دی سنت نہیں. اگر یہ سنت ہوندی تا اے دی ہر جاتے شکل اللہ اللہ. یہ سارے دروازے اللہ بند کر دیتے ہیں. شفاعت ہومنی ہے اسی حقدار ہاں انشاءاللہ طلبگار ہاں لیکن شفاعت اللہ دی اجازت نال ہونی ہے. یہ جڑی یاد ہے نا ڈنڈے والی سفارش اللہ تو زبردستی چھڑا لے سن اے گل آخر و خدا ہے اللہ اکبر ہے. آیت الکرسی پڑھو کھاں پڑھو شاہ بس اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم له ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اے دا میں کہ ترجمہ دیکھو کہ ترجمہ من ذا الذی یشفع اے دا معنی کون ہے جو سفارش کرے اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر. اٹھاؤ ترجمہ قرآن دا آیت الکرسی دس دیئے جو وہ دی اجازت تو بغیر کوئی چھڑا نہیں سکتا کوئی پال بھی نہیں. اللہ اللہ. یہ تو ہو گئی بڑی برائی تے جڑیاں چھوٹیاں تھلویاں برائیاں نا ہر طرح دی برائی نو چھوڑنا اے حضور دی امتی بنن واسطے ضروری ہے. اللہ سانے تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے تے ساڑھے چاہے تھوڑے جہا عمل دا جذبہ پیدا فرمائے. اسی اوکا بالکل آتے ہیں جو کوئی کدی درس ہویا مسیح چلو مہینے 2 بعد تے لگا آیا اگے پیچھے نمازاں شمازاں دی لوڑ کوئی نعرے شارے لا لے یا حضور پاک دی سیرت تے کوئی بیان سن لیا یا توحید تے واہ واہ چکی تھی تے نماز شماز والے پاسے الصلاۃ ماء للوحدہ. اے جڑی نماز ہے نا اے توحید دے بوٹے دا پانی ہے. کدی بوٹا لا کے پانی تو بغیر کھلارے تو دا کہ حشر ہوندا. ایمان دے بوٹے دا پانی اچھا بولو اے پانی لگ سی روزانہ ایاک نعبد و ایاک نستعین الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی. اے پانی لگ سی دیہڑی 5 واری تاں ہے جو تیرا ایمان دا بوٹا پھلے تے سمر آور ہوئے تے تینوں فائدہ دے وے. جی اگر تو ایمان دے بوٹے نو سکا چھوڑیا نا نماز تو بغیر چکی تو ہی تا ایک کچھ دن بعد کمزور اتنا ہو ویسی کہ تن کوئی نیک کام تیرے کو نہ کروا سکسی. ایو ایمان صحابہ ہی قبول کیتا ایو کلمہ پڑھ دے آئیں او ون کھلون دے آئیں تختہ دار تے جنگ آئیں اپنی جان لٹا چھڑے دے آئیں
سن ایو کلمہ فجر دی نماز تے بھی اٹھاون دی طاقت ایمان دی کمزوری ہے کہ نہیں؟ اتھے ایو کلمہ صحابہ پڑھیا تو انہاں تن من دھن چل اٹھایا تے اساں اوہ کلمہ پڑھ دیاں لیکن ساتھوں فجر دی نماز ہی اٹھی کے پڑھیں دی فجر تے چلو اٹھیونا پوندا نیندر ہی چون تے جڑے اٹھے ودے ہوندیاں پیشیں دیگر او بھی ساتھوں. ایک موقع تے اللہ قرآن وچ فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. میرا پیغمبر تیری امت تے 5 نمازاں فرض تو تھے 6 فرض تو 6ویں تہجد اے تو تھے فرض ہے تے اے میں پتہ ہے تانوں کیوں فرض کر رہے ہیں ایک نماز ود فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اے جلے تسی عمل ود کرے سو نا تا میں تانوں جنت دا سب تو اونچا درجہ دیساں. اللہ اپنے محبوب نو جنت دا اچا درجہ دتا. آکھو دتا کہ نہ دتا؟ دتا. عمل کروا کے دتا کہ عمل تو بغیر دتا؟ تو تے میں آدھے عمل تو بغیر جنت وچ بہنا سی. اتھے اللہ دا محبوب مقام محمود اتنے تک نہیں پہنچ سکیا جتنے تک تہجد دا اہتمام نہیں کیتا. تو تے میں نماز نہیں پڑھ دیتے اسی آدھے جنت وچ بہنا. عمل ضروری ہے بھائی. آج وعدہ کرو انشاءاللہ کوشش کرساں. ایک کوشش والی گل ہی میں غلط کیتی ہے. نماز دے وقت کوشش نہیں نماز دی نماز پڑھنی ہے. آکھو نماز آکھو نماز انشاءاللہ نماز پڑھنی ہے. ہنے عشاء تو شروع کرو اور راتی وعدہ کر کے سمو اللہ نال توبہ کر کے الارم لا کے گھر کسے نو آ کے فجر جماعت نال آ کے نماز پڑھو تاں فائدہ نے اس درس دا. جے نمازاں نہیں پڑھنیاں ایو درس وبال بننے تواڈے سر دے اتے. کیونکہ اللہ یہودیاں تے عیسائیاں دے بارے آکھیا کمثل الحمار یحمل اسفارا. اے جڑے بد عمل ہیں نا یہودی تے عیسائی انہاں دی مثال گدھے دی ہے. جویں گدھے اُتے کتاباں لگ دتیاں ونجن تا او جتنا علم کتاباں وچ ہے کھوتے نو دا کوئی فائدہ ہے؟ علم دا اگر فائدہ نہ ہوئے تا اللہ اس عالم نو کیا آدھا آگ چھوڑو. صرف عالم دی گل نہیں جہد کول جتنا علم ہے او دے عمل نہ کرے تو گدھا. اللہ دے قرآن دی روشنی ہے. اس واسطے علم تھوڑا ہوئے لیکن او دے عمل ہوئے یہ ضروری ہے. اس واسطے معزز دوستو جتنے اس محلے دے لوگ بیٹھے ہو اس اللہ دے گھر نو آباد کرو. 5 وقت دی تے نماز ہوندی ہے باقاعدہ استاد محترم موجود ہیں کچھے عالم دین ہیں. انہاں دے کول ترجمے دی کلاس شروع کرو. محلے دے کچھ بچے نوجوان اکٹھے ہو کے استاد تو ترجمے دی کلاس پڑھائے سن. میں اتنے شروع کی ہوئی ہے مسجد مہاجرین الحمدللہ میری ترجمہ کلاس دے بہت سارے نوجوان بڑے بزرگ بھی تھے تشریف فرمائے. تواڈے چوں کوئی سنگی تیار ہوئن محلے دے تے کوئی مل ملا کے گشت کر کے بڑا ضروری ہے. حضور دی اگر زندگی پڑھو نا تے آپ دی زندگی دا اکثر حصہ انفرادی محنت تے مشتمل ہے اور جڑی اسی کدی نہیں کیتی. اسی آدھے صرف درس کرنا جلسہ کرنا اجتماع کرنا تے جڑا وکھری ملاقاتاں گشت کر کے گھر گھر پہنچ کے ون کے دین دی دعوت دیونی نماز واسطے بلاونا ایمان دی حضور دی اکثر زندگی انہاں ملاقاتاں تے انفرادی گشتاں تے مشتمل ہے. آسان بھی کوشش کر کے مل ملا کے محلے چ نوجوان بڈھے جوان سارے کٹھے کر کے بچیاں چوں بے شک جڑے سمجھدار ہیں ترجمے دی کلاس شروع کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ہوں تسی شوق کرے سو استاد پڑھاون نو تیار ہیں تے استاد بھی انشاءاللہ تن پیشکش کرے سن تے تساں بھی آفر قبول کرنی ہے. اللہ کرے گلشن آباد رہے قرآن و سنت دیاں بہاراں ہوویں. اللہ سن عمل دی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا بھائیوں کو بتا دو کتابیں وغیرہ بات نہیں چلتی.